السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامر اظہری، آپ دیکھ رہے ہیں قادری مسلک۔ آج کی ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پیلیا کے بارے میں، یعنی آپ کو قرآن سے کس طریقے سے علاج کرنا چاہیے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو آج کا ٹاپک ہم اسی کے بارے میں لے کے آئے ہیں۔ امید ہے آپ سبھی اسلامی بھائی انشاءاللہ تعالی آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلد سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیں۔ آئیے دوستو، ویڈیو کو جلد شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہم ٹاپک لے کے آئے ہیں پیلیا کے بارے میں لے کے آئے، یعنی قرآن سے کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا چاہیے، یعنی قرآن سے کس طریقے سے علاج کرنا چاہیے۔ تو آپ ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور میڈیکل پہ دوائیاں خریدتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم قرآن سے علاج لے کے آئیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ کو کس ٹائم یہ عمل کرنا ہے؟ آپ کو ظہر کی نماز کے بعد، یعنی آپ ظہر کی نماز اچھی طریقے سے مکمل آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی پیلیا کے لیے کیا مسئلہ بنایا گیا ہے، اس کو کس طریقے سے آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو پہلے بارش کا پانی لینا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے تو آپ کو بارش کا پانی لینا ہے۔ بارش کا ایسا بھی پانی نہیں ہو کہ اوپر نالے میں سے نکل رہا ہے یا پائپ میں سے اس کو آپ لے لیتے ہیں، یہ نہیں۔ آپ کو جب بارش ہوتی ہو تو آپ بھگونا وغیرہ کوئی برتن رکھ دیں، جس سے کہ یا ڈبہ وغیرہ، جس سے بارش ہو تو بارش کا پانی جو بارش ہو تو اس ڈبے میں یا بھگونا وغیرہ میں وہ پانی ٹھہر جائے، یعنی وہیں اکٹھا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو ایک شیشی میں کر لینا ہے، ایک بوتل میں کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ کو پہلے اول آخر میں 6 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی آپ کو شروع میں لاسٹ میں 6 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ اگر آپ کو ایسے سمجھنا ہے تو الحمد شریف تو سب کے یاد ہوتی ہے اور سب کو پتا، اگر پھر بھی آپ کے سمجھنا ہے تو اسکرین پہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے کرا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا الحمد شریف، اس کے بعد 11 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ آپ کو 11 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو ایسی سب کے یاد ہوتی ہے، اگر آپ کو ایسے بھی سمجھ نہیں آئے، کچھ بھائی ہوتے ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کو اسکرین پہ 30ویں پارے میں ہے، آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے کرا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ سورہ اخلاص 30ویں پارے میں ہے اور الحمد شریف پہلے پارے میں ہے، یعنی سورہ فاتحہ پہلے پارے میں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے کرا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ 6 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 11 ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ عمل کر لیں، جس شیشی میں، جس بوتل میں، یعنی جس شیشی میں جس بوتل میں پانی ہے اسی پہ ہی دم کر دینا ہے۔ جو بھی آپ کے گھر میں مریض ہے پیلیا کا، آپ اس کو پلاتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا جو پیلیا کا مرض ہے وہ 10 دن کے اندر آپ سے دور ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے کرا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کا عمل پورا ہو گیا، آپ کو اس عمل کو 6 دن لگاتار کرنا ہے، یعنی 6 دن آپ کو عمل کرنا ہے، 6 ہی دن اسی پانی کو لگاتار اسی پہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد جو مریض ہے اس کو پلاتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی اگر آپ نے کرا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو جلد سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔